اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کلام پاک پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ روزانہ 4 منٹ کی مختصر گفتگو میں ترتیب وار ہر پارے سے ایک آیت پر ہم گفتگو کریں۔ آج ہم جس آیت پر گفتگو کریں گے وہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں۔ یاد رہے کہ سورہ بقرہ مدینہ میں نازل ہونے والی سب سے پہلی سورہ ہے اور اسی سورہ میں شرعی احکامات اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل کے کچھ اہم واقعات کا ذکر ملتا ہے، اور ان واقعات کے ذریعے مسلمانوں کو ایک الہی اور انسانی معاشرے کے کچھ خد و خال بھی بیان کیے گئے۔ مثلا اسی سورہ کے آغاز میں پروردگار متعال نے متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے جس صفت کو سب سے پہلے بیان کیا ہے وہ غیب پر ایمان لانا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یعنی الف لام میم یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے علاوہ جو جو چیزیں غیب ہے، روز آخرت غیب ہے، اس پر ایمان رکھنا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور ایسا ایمان ہو کہ جو عقلی اور فطری دلائل کے ساتھ ہو، جو متقین کو اتنی طاقت اور اتنی شجاعت دے کہ جس کے بعد انسان اپنے اندرونی دشمن کا بھی مقابلہ کر سکے اور اسے بھی حرام سے روک سکے، اور بیرونی دشمن کا بھی منہ توڑ مقابلہ کر سکے۔ آیت اللہ شہید باقر صدر نے بڑی خوبصورت بات بیان کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان جتنا بھی عقلی دلیلوں سے غیب پر ایمان لے کر آ جائے، بہرحال دنیا کی چمک دمک اسے دوبارہ گمراہ کر دیتی۔ اس لیے یہ عجیب اتفاق ہے کہ ہر نبی نے اپنی امت کو معجزات دکھائے، لیکن معجزات دکھانے کے باوجود جب یہ دوبارہ دنیا کے اندر گئے ہیں تو دنیا داری میں لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دین دل و دماغ سے زیادہ انسان کی آنکھوں پر اثر کر رہا ہے، اور آنکھوں کے ذریعے جو چیز دیکھتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، حتیٰ ان کی قوم نے انہیں پروردگار کو دیکھنے کی فرمائش کر دی، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ اور اے انسانوں اس وقت کو بھی یاد کرو جب تم جیسوں نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ جب تک ہم اپنے پروردگار کو ظاہری آنکھوں سے نہ دیکھ لیں گے تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پھر ان کے اوپر بجلی نازل ہوئی اور بجلی نے اپنی گرفت میں لے لیا، اور پھر وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ تو اب اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے اوپر آنکھوں کا اثر کتنا زیادہ ہوتا ہے، کتنے زیادہ اس کے فیصلے اس کی آنکھوں کے اوپر منحصر ہیں۔ اسی لیے شاید روایات کے اندر دنیا کو بھی سراب سے تعبیر کیا گیا ہے کہ نظر کچھ آتا ہے اور ہوتا کچھ اور ہے۔ اب ہمیں اس سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، آنکھیں تو اثر دیتی ہیں، لیکن ظاہراً جو ہمیں اس کا بہترین حل نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انہی آنکھوں کو ہم قدرت الہی کو دیکھنے میں استعمال کریں، عذاب الہی کو دیکھنے میں استعمال کریں، نعمت الہی کو دیکھنے میں استعمال کریں، علم الہی کو، حکمت الہی کو، مصلحت الہی کو دیکھنے میں استعمال کریں، اولیاء کرام کے مقامات کو دیکھیں، دشمنان الہی کے جو ٹھکانے ہیں ان کو دیکھیں اور ان کے انجام کو دیکھیں۔ تو یہ جو یادآوری ہے یہ بہت اہم چیز ہے۔ اسی لیے سورہ غاشیہ کی آیت نمبر 21 اور 22 کے اندر بھی ارشاد ہوتا ہے کہ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، کہ اے رسول آپ بھی تذکر دیجئے، چونکہ آپ کو تذکر دینے کے لیے بھیجا ہے، آپ کو کسی کے اوپر مسلط نہیں کیا گیا۔ اور شاید اسی وجہ سے پروردگار عالم نے ہمارے لیے 5 وقت کی نمازوں کو بھی واجب قرار دیا تاکہ انسان یہ سبق دہراتا رہے۔ اور پھر یہ بھی روایات کے اندر آیا ہے کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ کم از کم 50 آیتوں کی وہ تلاوت کرتا ہے، تو یہ بھی اسے بار بار یادآوری کروانے کا سبب بنے گی۔ اور پھر انسان جو مسلسل دعائیں پڑھتا ہے، زیارات پڑھتا ہے، اس سے بھی انسان کے دل و دماغ پر اثر ہوگا اور وہ مستقیم راستے پر رہتے ہوئے پروردگار کی بندگی کر سکے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔